اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ حروف مقطعات ہیں۔ یہ عظیم الشان جو کتاب ہے، ہم نے اسے آپ کی طرف اتارا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئیں۔ روشنی سنگولر کے سیغے میں آئی ہے اور اندھیرے جمع کے سیغے میں، کیونکہ گمراہیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، حق صرف ایک ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ چاروں ہی حق پہ ہوتے ہیں۔ قرآن و سنت اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اسی لیے پورے قرآن میں جب ہدایت کے راستے کا ذکر آئے گا نا تو وہ سنگولر کے سیغے سے آئے گا۔ صراط مستقیم، ہدایت کا راستہ۔ اسی طریقے سے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں، ظلمات، اندھیروں سے نکالیں آپ لوگوں کو نور کی طرف، یعنی شرک کے اندھیروں سے نکالیں آپ توحید کے نور کی طرف۔ یہ اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد ہے، اپنے رب کے اذن سے۔ یہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے کہ پیغمبر کوئی اپنے ذاتی جھنڈے کے اوپر نہیں آتے، وہ اللہ کے اذن سے اللہ کے نمائندے بن کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اس رب کی طرف کہ جو العزیز بھی ہے اور حمید بھی ہے، تمام اچھی صفات کا وہ حامل ہے اور سب پہ چھایا ہوا ہے، غالب ہے، عزیز ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ اللہ ہی وہ ہستی ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں وہ اسی کا ہے، وہی مالک ہے اس کا، اور بربادی ہے کافروں کے لیے سخت عذاب کے باعث جو ان پر آنے والا ہے۔ اور نشانی کیا ہے ان کافروں کی، انکار کرنے والوں کی؟ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے آخرت کے مقابلے میں، اور پھر ایسے لوگ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، کیونکہ جس بلی کی دم کٹ جائے اس کی خواہش ہوتی ہے باقیوں کی بھی کٹ جائے۔ آپ دیکھیں جتنے کنجوس لوگ ہیں نا، وہ نہ صرف خود کنجوس ہوتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی کہتے ہیں جی پیڑے ٹائم ایسے کچھ سنبھال کے رکھو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اصل میں تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور باقیوں کو بھی، کیونکہ جب وہ یہ رونا روئیں گے کہ بھائی برے وقت کے لیے پیسہ جوڑ کے رکھو، تو ایٹ لیسٹ یہ خطرہ تو ٹل جائے گا کہ ان سے کوئی ادھار مانگے، کیونکہ وہ تو انہوں نے بلی مار دی نا۔ جب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار پیسے سنبھال کے رکھو، اس کی حفاظت کر کے رکھو، تو وہ اس لیے تو نہیں کہہ رہے کہ سنبھال کے دوسرے لوگوں کے اوپر خرچ کرو، اپنے لیے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو گمراہ لوگ ہیں جو دنیا کی محبت میں ڈوب چکے ہیں، ان کا ایٹیچیوڈ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف خود اللہ کے راستے سے ہٹے ہوتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہی میں بہت دور جا چکے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ اور ہم نے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ اپنی قوم کی زبان میں ہی آتا تھا۔ وہ ظاہر یہ نیچرل چیز ہے،
اور وہ اللہ نے وجہ بھی بتا دی تاکہ وہ دین کو، اللہ کے احکامات کو کھول کھول کر ان کے لیے بیان کرتے۔ پس اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ دونوں طریقے سے ترجمہ درست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو چاہے کہ اسے ہدایت دی جائے، اور گمراہ کرتا ہے جو چاہے کہ اسے گمراہ کیا جائے، جو گمراہی چاہتا ہے۔ اور اگر اس ضمیر کو اللہ کی طرف لوٹائیں گے تو تب بھی بات درست ہے کہ ہدایت اور گمراہی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ جبریہ والا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو گمراہ کر دیتا ہے، نہیں، اس سے ظلم لازم آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی صفت عدل چیلنج ہو جائے گی، رسولوں کا مقدمہ ختم ہو جائے گا اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو گمراہ کرتا ہے، نہیں۔ اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ غالب اتنا ہے آنے واحد میں اپنے مجرمین کو تباہ و برباد کرتے، لیکن الحکیم ہے، حکمت کے ساتھ وہ چلتا ہے، لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، شاید اللہ کی طرف پلٹ آئے، مہلت دیتا رہتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، 9 معجزات پے در پے آئے جو سورۃ الاعراف میں ذکر آیا، اور 2 تو کنٹینیوسلی اٹیچ معجزات تھے۔ ایک تو وہ جب اپنی بغل سے ہاتھ نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں نا آپ سمجھیں کہ کوئی مطلب LED لائٹ لگا لے، ظاہر ہے اس زمانے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اور دوسرا عصا پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور دوبارہ ہاتھ لگاتے تھے اور ان کے ہاتھ میں وہ دوبارہ سے سوٹے کی شکل میں، لاٹھی کی شکل میں ہو جاتا تھا۔ یعنی پلانٹ کنگڈم سے اینیمل کنگڈم اور اینیمل کنگڈم سے دوبارہ پلانٹ کنگڈم، تاکہ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نکالے اپنی قوم کو گمراہیوں سے نور کی طرف لے جائیں۔ ان کے لیے بھی یہی وحی ہوئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ اللہ کے فیصلے کے جو بڑے بڑے دن ہیں نا، ان کے ذریعے لوگوں کو ڈر سناؤ۔ یہ ایام اللہ کون سے ہیں؟ ایام اللہ وہ دن ہیں جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بڑے بڑے فیصلے کیے۔ قوم نوح جس دن برباد کی گئی وہ یوم اللہ تھا، اللہ کے فیصلے کا بڑا دن۔ قوم عاد، قوم سمود، ان قوموں کی تباہی کے جو دن تھے نا وہ ایام اللہ ہے۔ تو ان ایام اللہ کا ذکر کر کے انہیں آخرت کی یاد دلاؤ کہ تمہیں بھی بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا اگر وقت کے پیغمبر کی دعوت قبول نہ کی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اور وہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ایام اللہ میں سے ایک یوم بن گیا، اس کا ذکر تو بخاری مسلم میں وہ دن بھی آ گیا، 10 محرم کا دن، جس دن فرعونی ڈبوئے گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو اللہ نے نجات دی، اور یہودی روزہ رکھتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ قریبی ہیں بنسبت یہودیوں کے، تم بھی روزہ رکھا کرو۔ تو بعض اصحاب نے عرض کی کہ یہ تو ان کی ساتھ مشابہت والا معاملہ ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پھر 9 اور 10، اگلا سال اگر مجھے نصیب ہوا تو میں 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھوں گا۔ تو وہ بھی ایام اللہ میں سے ایک یوم تھا جس دن قوم فرعون ڈبوئی گئی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ۔ تو اے موسیٰ انہیں ڈر سناؤ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے جو بڑے بڑے دن ہیں۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر گزاری کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ
آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو علیکم جو اس نے تم پر کی، جبکہ اس نے آل فرعون سے، فرعونیوں سے تمہیں نجات دی، جو کہ تمہیں سخت ترین عذاب دیا کرتے تھے، اور اس کی بڑی شکل کیا تھی؟ وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔ آپ اس تکلیف کو امیجن کر سکتے ہیں؟ یہ تو جس کی اولاد ہے ذرا اس سے پوچھیں۔ یہ پڑھنے میں تو ایک سمپل سا ایک جملہ لگتا ہے کہ فرعونی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے اور بچیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہ تو وہ ماں جو اس تکلیف کو کاٹ رہی ہے، اس سے کوئی پوچھے، بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور زندہ چھوڑ دیتے تھے بچیوں کو، عورتوں کو، اور اس میں تو تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی، بہت عظیم آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا، اس کی طرف سے تمہیں یہ مطلع کیا گیا کہ اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو بالضرور وہ تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ یعنی شکر گزاری کے عوض اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور نعمتوں کے لیے کہ صرف مال کا آنا ضروری نہیں ہے۔ نعمت میں اچھی صحت، اچھی بیوی، اچھی اولاد، اور سب سے بڑی نعمت کہ انسان ایمان کے اوپر ثابت قدم رہے مرتے دم تک، تاکہ آخرت کی ہمیشہ کی نعمتیں اس کا مقدر ہو جائے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کے اوپر صبر کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمت کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے پہ چلے گا تو اسے کوئی تکلیف ہی نہیں آئے گی۔ اس طرح کا دین جو واعظین پیش کرتے ہیں، اس دین کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اگر تم نے کفر کی روش اختیار کری تو بے شک میرا عذاب بہت زیادہ دردناک ہے۔ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اگر تم کفر کرو گے اور جتنے زمین میں آباد ہے یہ سب کے سب اگر کافر ہو جائیں یا نہ شکرے ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور ساری تعریفوں کا مستحق پھر بھی وہی رہے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کفر اختیار کرنا یا اس کی ناشکری کرنا، اس سے اللہ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ آیا تھا نا کہ تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی ہے، اس نے اعلان کیا ہے کہ شکر کرو گے تو اور دوں گا، اور اگر کفر کرو گے تو عذاب آئے گا۔ کسی کو یہ وہم آ سکتا ہے کہ کفر کرنے سے کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی نعوذ باللہ نقصان ہو جاتا ہے یا اسے کوئی ٹینشن ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ نے کلیئر کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی مبارک زبان سے، تم کفر کرو یا زمین پہ آباد ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہو جائے، یہ بفرض محال ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ بے پرواہ ہے، تمام تعریفیں پھر بھی اسی کے لیے ہوں گی۔